ربیع الاول کا مہینہ بالخصوص 12 ربیع الاول کا دن حضور اقدس کی ولادت کی وجہ سے سب دنوں سے افضل اور بابرکت ہے۔ اس دن کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے اور دنیا بھر کے مسلمان خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ربیع الاول وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید الانبیاء رحمت دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم ترین انقلاب کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کائنات جگمگا اٹھی، ظلمتیں نور میں بدل گئی، کفر و شرک کی تاریکیاں ختم ہوئیں اور توحید کا پرچم بلند ہوا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، فارس کی آگ جو 1000 برس سے جل رہی تھی بجھ گئی، دریائے ساوا خشک ہو گیا اور آسمان سے نور کے جھرمٹ ظاہر ہوئے۔ یہ سب اس بات کی علامت تھا کہ اب دنیا کی باغ دوڑ اس ہستی کے ہاتھ میں آنے والی ہے جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے مسلمان بہن اور بھائیوں، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کے اخلاق، عدل، محبت اور شفقت کی مثال دنیا کی کسی ہستی میں نہیں ملتی۔ یہ دن وہ دن ہے جس پر آسمان و زمین خوش ہوئے، فرشتوں نے خوشیاں منائیں اور اہل ایمان کے دل نور سے بھر گئے۔ اس دن کا سب سے بڑا شکرانہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دن خوشی میں نفل عبادات کرے، صدقہ دے اور درود شریف پڑھنے میں کثرت کرے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو اس دن درود شریف سے تر رکھیں، کیونکہ وہ درود وہ خوشبو ہے جو دل کو معطر کر دیتا ہے، یہ وہ نور ہے جو چہرے کو روشن کر دیتا ہے، یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان 12 ربیع الاول کے دن اپنے وقت کا بڑا حصہ درود پاک میں گزارے تو گویا اس نے اس دن کی حقیقی قدر کی۔ درود شریف وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ محبوب خدا ہے۔ یہ واحد وہ ذکر ہے جس میں اللہ اور اس کے فرشتے بھی شریک ہیں۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ درود شریف کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن درود تاج اپنی خاص شان رکھتا ہے۔ یہ درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت مقبول ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جادو، نظر بد اور مصیبتوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، رزق کی کشادگی، دلی سکون اور روحانی اطمینان کے لیے یہ بے حد مؤثر ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ جو شخص درود تاج کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے دل کے غم ختم ہوتے ہیں، اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ درود تاج ایک عظیم درود پاک ہے جس کو پڑھنے سے دل کو سکون اور چین حاصل ہوتا ہے، نظر بد، حسد، جادو اور بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے، دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق میں برکت اور مشکلات میں آسانی نصیب ہوتی ہے۔
بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ درود تاج کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ درود شریف دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ درود شریف دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ اس دن اگر آپ درود پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ میرے پیارے ناظرین، بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص درود تاج یا درود شریف کو معمول بناتا ہے اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے، مشکل کے دروازے کھول دیتا ہے اور تنگی دور ہو جاتی ہے۔ درود شریف ایک روحانی علاج ہے۔ کثرت سے پڑھنے والا انسان نفسیاتی، ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ کے حکم سے شفا پاتا ہے۔ درود تاج کو خاص طور پر حفاظتی درود کہا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ جادو، نظر بد، دشمنوں کے شر اور ہر بلا سے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا بندہ قبر میں بھی سکون پائے گا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ درود پڑھنے والے کے پاس قبر میں نور ہوگا اور قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود تاج کوئی فرض یا واجب نہیں بلکہ ایک نفل اور ایک مستجب عمل ہے۔ اس کو وظیفہ بنانا اور کثرت سے پڑھنا جائز ہے، مگر اس کو شریعت کے مقررہ درودوں پر فضیلت دینا درست نہیں۔ سب درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ بزرگان دین نے ہمیشہ 12 ربیع الاول کو نفل عبادات، درود و سلام، ذکر و تلاوت، میلاد، صدقہ و خیرات کے ساتھ گزارا۔ یہ محبت و عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اب پیارے مسلمان بہن اور بھائیوں، بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو آسانی سے وقت ملے یہ عمل کر لینا ہے۔ کوئی بھی میٹھی چیز چاہے وہ 10 روپے کی ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو 10 روپے کی ٹافیاں لے کر اس پر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، بس نیت سچی ہو۔ حسب توفیق کوئی بھی میٹھی چیز لے لیں یا گھر پہ بنا لیں، پھر باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پھر اس کے بعد اس جگہ بیٹھے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں درود ابراہیمی کی اپنی ایک فضیلت اور رتبہ ہے جو ہر دعا کی قبولیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد پیارے ناظرین، آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ ہے درود تاج کا۔ درود تاج کوئی فرض یا واجب نہیں بلکہ ایک نفلی عمل ہے۔ اس کو وظیفہ بنانا اور کثرت سے پڑھنا جائز ہے، مگر اس کو شریعت کے مقررہ درودوں پر فضیلت دینا درست نہیں۔ سب درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہی پہنچتے ہیں۔ درود پڑھنے والا بندہ قبر میں بھی سکون پائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ درود پڑھنے والے کے پاس قبر میں نور ہوگا اور قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود تاج کو آپ نے آج کے دن صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 33 مرتبہ۔ یاد رکھیں درود تاج کو مکمل تلفظ سے پڑھیں، جلدی جلدی نہیں پڑھنا بلکہ سکون سے پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھیں کہ آپ کا پڑھا پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قبولیت حاصل کر لے اسی وقت۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے اپنے مقصد کو بیان کر کے مانگے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اتنا فائدہ دے گا جتنی آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ آپ ہاتھ بعد میں اٹھائیں گے
دعا پہلے منظور ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، اللہ سے اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں، اس بابرکت دن کے وسیلے سے مانگیں۔ اللہ جو دینے والی ذات ہے وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا انشاءاللہ تعالی، بلکہ اس دن کے صدقے سے اللہ آپ کو بے گناہ ثواب کے ساتھ ساتھ بے پناہ رحمت سے بھی نوازے گا۔ یہ اللہ کے سب سے محبوب نبی کا دن ہے، سب سے پیارے نبی کا دن ہے، جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی، جس کے لیے یہ تمام دنیا جہان بنائے گئے۔ بس پورے دل سے یہ عمل کریں، مقصد کی نیت کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو میٹھی چیز آپ نے اپنے پاس رکھی تھی اس پر پھونک مار کے بچوں کو دے دیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول و منظور ہوگی۔ پیارے ناظرین، اے عزیزان ایمان، یہ دن جشن منانے کا دن نہیں ہے، لیکن اصل جشن یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیں اور ان پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ بس آئیے آج کے دن ہم سب مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود تاج کے وسیلے سے اپنی عقیدت پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں۔ آئیے مل کر سب دعا کریں تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان کے دین پر چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، اس بابرکت دن کی نسبت سے ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کو مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سب سے آخر میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔